السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک سب کو خوش باش اور خوشحالی دکھائے، سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، سب کو جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، تندرستی دے، ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ آپ کے ساتھ ایک بہت پیارا، بہت نایاب تحفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو دنیا میں کہتی ہوں اس سے بڑھ کر کوئی حسین چیز ہو نہیں سکتی، اور جس کو ہم عموماً اب تقریباً بھول بھی چکے ہیں کچھ، لیکن جن کے لیے نایاب ہے، جو اس کا مطلب سمجھتے ہیں، وہ ہر روز اس کا میں کہتی ہوں اس کو دیکھے بغیر ان کی صبح بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے اس پہ عمل کرنے کی، آمین۔ اور وہ ہے خوبصورت چیز یہ تو جانماز ہے، بہت پیاری سی، جس پہ ہجر اسود کی پکچر بنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ ہے وہ سب سے نایاب تحفہ، اس کو بولتے ہیں قرآن مجید، ماشاءاللہ، جو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے بارے میں۔ یہ ہے بک مارک، ماشاءاللہ، زبردست، یہ تسبیح، اور یہ ہے ماشاءاللہ سے قرآن مجید، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اس کی اہمیت تو آپ سب جانتے ہی ہیں، اس میں پوری دنیا ہے، اس میں کیا نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج سوائے موت کے، سب کچھ، ایوری تھنگ۔ تو ہمیں اس کو صرف دیکھنا نہیں چاہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں یہ رکھا، اس کے اوپر مٹی جم رہی ہے، تو ہم پر کتنا گناہ ہے، کتنا بڑا ہم پہ یہ عذاب ہے۔ اس سے بڑی ناراضگی اللہ کی اور کیا ہے کہ ہم اس کو کھول کر دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم دنیا سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کا حل بتاؤ، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارا مسئلہ کیسے حل ہو۔ ارے آپ کے پاس تو اتنی پیاری نایاب چیز ہے، آپ اس کو کھول کے پڑھیں، آپ اللہ پہ توکل کریں، آپ کے مسئلے کے لیے آپ کو لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ اس کے سامنے روئیں بیٹھ کے۔ بلکہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کو آپ سے بات کرنی ہوتی ہے تو نماز کی ہدایت دیتا ہے، اور جب آپ کو اللہ سے بات کرنی ہو تو آپ قرآن مجید پڑھو۔ تو بس اللہ سے بات کرنے والا، اللہ سے بہتر آپ کے لیے کوئی ہو سکتا ہے؟ نیور، کبھی بھی نہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ اس کی رحل ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زبردست۔ یہ اس کی رحل ہے، یہ اس کا پورا باکس ہے۔ آپ دیکھیے اس کی خوبصورتی تو ویسے ہی ہے، ماشاءاللہ، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد جو آپ کے اندر خوبصورتی آئے گی، اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بول سکتا کہ ہاں چینج نہیں آیا۔ یا پھر میں کہتی ہوں کہ میں نے اب تک اپنی زندگی میں جتنے پریکٹیکل دیکھے ہیں، تو جو اللہ کے نزدیک ہوا ہے، جنہوں نے اللہ کی راہ کو پکڑا ہے، وہ ان کو اللہ نے ان کا دل بھی نرم کیا ہے، ان کو خود کو بھی نرم کیا ہے، اور ان کی زندگیوں میں بھی بہت چینج آیا ہے، ان کے حالات چینج ہو گئے ہیں، وہ خود چینج ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ کے جو محبوب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی جو گزری ہے، ہم ان کے بارے میں اگر سن لیں تو ہم وہ بھی نہیں ہے جہاں سے وہ گزرے ہیں۔ مجھے تو پہلے میں بھی ہائپر ہوتی تھی، مجھے غصہ آتا تھا، میں بہت شاؤٹ ہوتی تھی، ٹینشن، ڈپریشن، بہت کچھ ہوتا تھا۔ لیکن جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مجھے پتہ چلتا ہے، میں سنتی رہتی ہوں قصے ان کی کہانیاں، ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے کیا کچھ سہا ہے، تو اس چیز پہ تو مجھے بہت صبر آتا ہے۔ میں کہتی ہوں ہم تو پھر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی آسانیاں دے رکھی ہیں، پھر بھی اتنا سب کچھ دے رکھا ہے، ہم تو بھئی ناشکر ہیں۔ سب سے اہم چیز کہ ہمارے پاس یہ قرآن مجید ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، اس سے بہتر تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور مجھے تو جب اللہ سے بات کرنی ہوتی نا تو میں قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتی ہوں، تو بس سکون مل جاتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے بس جیسے کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، کچھ برا نہیں لگتا، سب کچھ بہت اچھا لگنے لگتا ہے۔ لیکن جب اس سے دور ہو تو پھر مجھے واقعی خواب آنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مجھے اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے ساتھ جڑا رہے، اس کے قریب رہے، تاکہ پھر اس کو کوئی مشکل، کوئی آفت چھو نہ سکے۔ تو میں نہیں مانتی اس سے بہتر کوئی تحفہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں،
اور آپ جتنا ہو سکے اس کو پڑھیں، اس کے قریب رہیں، اس کو سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ جو دوسروں کی زندگیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، حکومتیں چلا رہے ہیں، بس میں صحیح ہوں، بس میں صحیح ہوں، یہ جو میں ہے نا، یہ قرآن آپ کی ختم کر دے گا۔ یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، جب سامنے والا غلط ہو سکتا ہے تو آپ بھی کہیں پرفیکٹ نہیں ہیں۔ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ پاک اس کو پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ اس کو پڑھ کے بہت آپ کے اندر تبدیلی محسوس ہوگی۔ اس کو پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے تو پھر اللہ نے آپ کی عبادت قبول نہیں کی، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اسی طرح ہمارے لیے حج اور عمرے کا ہے حساب کہ میں نے کسی سے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا عمرہ، ہمارا حج قبول ہوا ہے۔ یہ تو خیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری کیا چیز قبول ہوئی ہے اور کیا نہیں، لیکن ایک ہوتا ہے اندر سے وائبز آتی ہیں، آپ کو انڈیکیشن ملتے ہیں۔ میں نہیں مان سکتی کہ ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا، کہ اگر آپ کو یقین کرنا ہو کہ بھئی آپ کے ساتھ آپ کی چیز قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو عمرہ کر کے آپ حج کر کے جو آتے ہیں واپس، تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو چینج نہیں ہوتے، جن کی کسی چیز میں چینج نہیں آتا، ایسا لگتا ہے بس وہ سیر و تفریح کر کے آئے، لیکن اس جگہ کی جو اہمیت سمجھتا ہے نا، جو وہاں سے آتا ہے، تو میں کہتی ہوں وہ ڈیفینیٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی مجھے اپنے اندر چینج، جتنی دفعہ میں اللہ کے گھر گئی ہوں مجھے اپنے اندر بہت چینج محسوس ہوا ہے، بہت کچھ میں نے اپنے اندر چینج پایا ہے۔ باقاعدہ میرے سامنے والے جو مجھ سے ملنے والے ہیں انہوں نے بھی مجھے بہت چینج پایا ہے، مگر دنیا ہے وہ ایسا سوچتی ہے کہ بھائی صحبت کا اثر ہے، تربیت کا اثر ہے۔ نہیں، میں نے اپنے اندر جو میں نے محسوس کیا ہے وہ میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے اللہ کی طرف سے چینج آیا ہے۔ میں نے کوئی سبق نہیں پڑھا، میں نے کوئی بہت بڑی بڑی لیکچر کلاسز نہیں لی ہیں، میں نے کوئی دینی عالمی تعلیم حاصل نہیں کی ہے کہ میں کوئی عالمہ ہوں بہت بڑی، نہیں، میں بہت عام سا ایک چھوٹا سا انسان ہوں، لیکن میں نے اپنے اندر بہت چینج محسوس کیا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ ہدایت دینے والا، اور میں ہمیشہ ہدایت مانگتی ہوں اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی توفیق دے سب کو، کیونکہ میں جتنا اس کے نزدیک ہوتی جا رہی ہوں مجھے اللہ سے بے انتہا محبت نہیں، عشق ہو رہا ہے کہ اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا کریم ہے، اتنے سیکنڈ سیکنڈ کے جو گناہ معاف کر دے، تو آپ پھر سوچ سکتے ہیں کہ کیا میری کیفیت تو ابھی بھی بیان نہیں کر سکتی میں، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میں ہمارے پیارے نبی کی امتی میں سے ہوں، اور اللہ پاک پوری امت کو ہدایت دے، ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے۔ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اتنا ظلم و ستم، اتنا غریب کے ساتھ، کیا آخرت میں منہ دکھائیں گے، سب بھول گئے آخرت کو، جبکہ آخرت بہت نزدیک ہے آپ کی۔ اب جتنی نزدیک آتی جا رہی ہے نا، تو کافر، منافق، یہ سب آخرت کو بھول جائیں گے۔ جو اللہ کے قریب ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف بستا ہے، وہ آخرت کی اہمیت کو سمجھیں گے، کیونکہ آخرت ہی تو زندگی ہے آپ کی۔ میری باتوں پہ ذرا فوکس کیجیے گا، اور اس دوران اگر میں نے کچھ بات ایسی کر دی ہو جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو دل سے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ معاف کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوتا ہے، اور معاف کرنے کا مطلب اللہ کہتا ہے بس معاف کر دو، آگے بڑھو، تو معاف کریں، ہم بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور میری بات پہ غور کیجیے گا کہ اس قرآن کریم کو پلیز پڑھیں، بیٹھ کر غور سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت گناہ گار ہیں، بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ سب کی جائز حاجات دعائیں قبول کرے، سب پہ اپنا رحم و کرم رکھے، سب کو بہت ساری خوشیاں دکھائے، آمین ثم آمین۔ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، سب جتنی بھی اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں وہ باعزت طریقے سے اچھے گھروں کی ہو جائیں۔ اللہ پاک سب کے بیٹے اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، سب ماں باپ کو ہدایت دے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، کیونکہ اس وقت میں کہتی ہوں آپ کے لیے سب سے اول ڈگری جو ہے نا، پہلی ڈگری وہ آپ کی اولاد کی تربیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو ہمت دے، صحت دے، تندرستی دے، اور میری دعاؤں کو قبول کرے۔ ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو قرآن کے قریب اور اللہ کے نزدیک ہو جائیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔